السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دی لوکل جرنلسٹ۔ ایک پاکیزہ سلسلہ، ایک روحانی سفر اور ایک علم و معرفت سے بھرپور نظام حال ہی میں مکمل ہوا۔ دارالقرآن مدرسہ عظمتیہ نے اس سال اپنا 75واں جلسہ ذکر شہادت اور اصلاح معاشرہ کامیابی کے ساتھ منایا۔ یہ جلسہ 1 جولائی سے 6 جولائی تک یعنی 5 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام کے درمیان ہر رات نماز عشاء کے بعد منایا گیا، جہاں ہر روز لوگوں کے جذبات، ان کی روحانیت اور ان کے ایمان تازہ ہوتا رہا۔ محرم کے اس موقع پر جہاں امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر کیا گیا، وہیں اصلاح معاشرہ پر روشنی ڈال کر معاشرے کی بہتری کا پیغام بھی دیا گیا۔ یہ جلسہ اس لیے بھی خاص تھا کیونکہ اس میں ہمیں سننے کا شرف حاصل ہوا حضرت مولانا قاری فضل الرحمان صاحب کو، جو امام عیدین کولکتہ ہیں اور دارالقرآن مدرسہ عظمتیہ کے پیٹرون اور معتمین بھی ہیں۔ ان کا بیان، ان کا لہجہ، ان کے علم انداز سب کچھ دل کو چھو گیا۔ ایسا لگا جیسے علم کا دریا بہہ رہا ہو اور ہر الفاظ روح تک اتر رہا ہو۔ ساتھ ہی ہم نے علمی روشنی سے روشن کیا حضرت مولانا قاری عبید الرحمان صاحب نے، جو اس مدرسے کے ہیڈ ٹیچر ہیں۔ انہوں نے نئے نسل کے لیے نصیحت اور اخلاق پر بہترین گفتگو کی۔ دارالقرآن مدرسہ عظمتیہ، جو 1898 سے اپنی تعلیمی اور دینی خدمات سے مصروف ہے، اس جلسے کے ذریعے پھر ایک بار ثابت کر دیا کہ یہ صرف ایک مدرسہ نہیں بلکہ ایک فکری مرکز ہے، جہاں سے روحانی نور اور سماجی سدھار کا پیغام پھیلتا ہے۔ اس جلسے میں بھاری تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ یہ جلسہ قاری فضل الرحمان صاحب، ناظم تعمیر ترقیت، اور محمد سیف الرحمان صاحب، ناظم نشر و اشاعت کی رہنمائی اور محنت کا نتیجہ تھا۔ آخر میں سب نے مل کر امام حسین رضی اللہ عنہ اور کربلا کے شہداء کے لیے دعا کی اور یہ عہد کیا کہ ہم حق، انصاف اور صبر کے راستے پر چلتے رہیں گے۔ دیکھیے، کل کا دن بہت مقدس ہے، اس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، اور اس دن بڑے بڑے کام اللہ نے کیے ہیں اور بڑے بڑے نبیوں کو مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے بچایا ہے۔ اور آخری زمانے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اپنے بال بچوں کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ ان کی شہادت ایک بہت بڑی قربانی ہے اسلام کے لیے جو حضرت امام حسین نے دی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو یاد کرتے ہوئے کل کا دن اطمینان اور سکون سے منائیں، اچھل کود، تماشا اور سڑکوں پر اس طرح کے تمام کھیل سے بچیں، روزہ رکھیں۔ کل کا دن روزہ رکھنے کا ہے، عاشورہ کا دن۔ ہمارے یہاں مدرسے میں سب بچے روزہ رکھیں گے، اسٹاف بھی روزہ رکھیں گے، ہم لوگ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے رکھنے کی۔ اور کل کا روزہ بہت قیمتی ہے، 1 سال کے گناہ کا کفارہ اس سے ہو جاتا ہے، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ اس پر عمل کریں۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے یہاں سے اس کام کو جاری فرمایا، اور خصوصاً صحابہ کرام کے متعلق، خلفائے راشدین کے متعلق ہم شروع سے ان کی اہمیت کو لوگوں کو بتاتے ہیں، اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام صرف حسین کا نام نہیں ہے، بلکہ امام حسین کے ساتھ جتنے لوگ تھے، ان کے بزرگ اور ان کے پیشوا، وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں، اور امام حسین بھی انہی کے ایک فرد ہیں۔ یہ سارے کے سارے ہمارے اکابرین اسلام ہیں۔ تو ہمارے یہاں یہ برابر کوشش رہی ہے کہ ہم صرف محرم کا بیان نہ کریں بلکہ خلفاء حضرات کا بھی بیان کریں۔ مجھ سے کوئی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دارالقرآن مدرسہ عظمتیہ کی جانب سے جلسہ ذکر شہادت اور اصلاح معاشرہ کا جو پروگرام ہوتا ہے، تو یہ کوئی نیا نہیں ہے، تقریباً 75واں پروگرام ہے۔ یہ آپ بورڈ میں دیکھ سکتے ہیں، 75واں اجلاس ہو رہا ہے، اور اس جلسے کے ذریعے تمام عوام الناس کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم محرم کو کس طرح گزاریں، سب سے پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمارے بزرگوں کے، صحابہ کے جو واقعات ہے، جو اسلام کی روشنی میں اسے یہاں سے پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ آج کی جو نئی نسل ہے بالکل اس سے بہت دور ہو چکی ہے۔ تو یہ اس پروگرام کے ذریعے جو ہے ان کو یہ میسج دیا جاتا ہے، اپنے اکابرین کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کی اصلاح بھی کی جاتی ہے۔ تو یہ دونوں کام جو ہے اس پروگرام کے ذریعے الحمدللہ ہوتا رہا ہے، اور اس سے کافی لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پورے علاقے میں
माइक का इंतज़ाम होता है और मर्दों से ज़्यादा माशाल्लाह औरतें जो है हमारी जो माँ बहनें हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेती हैं और घर घर जो है मदरसे से इस्लाह की आवाज़ पहुँचती है, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा पहुँचा है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि हमारे यहाँ इस्लाम माशरा का प्रोग्राम बहुत होता है, मुसलमानों में बहुत होता है प्रोग्राम, लेकिन वाकई में इस्लाम माशरा का जो प्रोग्राम हो वो मुख्तसर हो लेकिन मजबूत तरीके से हो, ताकि आवाम तक बात पहुँचे और उनकी इस्लाह हो, पहली बात। और दूसरी बात, जहाँ तक मदरसे का ताल्लुक़ है तो मुसलमान और मदरसा ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसको अलग नहीं किया जा सकता। अगर मुसलमान है तो उनको ज़रूरी है कि वो मदरसे में तालीम हासिल करें, ठीक है, स्कूल में पढ़ते हैं स्कूल में पढ़ें, लेकिन अपना कुछ वक्त जो है वो मदरसे में ज़रूर दें। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने वालिद मोहतरम के बयान से पहले हमने ये अपील की आवाम को, लोगों को ये कहा, मुतवज्जा दिलाया इस तरफ कि आप अपने बच्चों को, जो ख़ास तौर पे जो स्कूल के जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, उनको एक घंटे के लिए भी मदरसे में ज़रूर भेजिए, ताकि उससे वो दीन की बुनियादी मालूमात, नमाज के मसाइल, पाकी नापाकी के मसाइल और जो ज़रूरी चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें जिसको हर मुसलमान मर्द और औरत पर सीखना फ़र्ज़ है, उसको अदा करना चाहिए। तो उसके लिए ये मदरसा सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और हर इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह आज मदरसे कायम हैं। तो जो जहाँ पर हैं, जो जहाँ जिस इलाके में है, जिसको वो बेहतर समझते, वो अपने बच्चों को वहाँ भेजें, एक घंटे के लिए भेजें, ताकि उनकी दीनी मालूमात में इजाफा हो, दीनी तालीम उनकी हो। देखिए, ताउन तो मदरसे में आकर भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ताउन के ही से मदरसा चलता है। जैसे कि हमने अभी कहा था कि दारुल कुरान मदरसा अज़मतिया, जहाँ आप यहाँ मौजूद हैं, ये इसका सदर दफ्तर है और मगरबी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये 3 स्टेट में मदरसा अज़मतिया की ब्रांच है और तकरीबन 500 बच्चे हैं जो हमारे हॉस्टल में रहते हैं, खाना पीना और हाँ, काफ़ी एक खतीर रकम अखराजात है उसमें और कहीं से कोई ऐसा नहीं है कि एड नहीं है, जो भी है बस ये आवाम के चंदे से या उनके ताउन से ये काम होता है। तो मैं अपने मुसलमान भाइयों से, अपने बुजुर्गों से ये अपील करूंगा कि आप अल्लाह के लिए इन मदरसों पे निगाह कीजिए। अगर इसको ताउन नहीं करेंगे या इसमें आप दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे, तो फिर ये मदरसे बहुत ज़्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। देखिए, हर चीज़ के लिए एक माली इमदाद की ज़रूरत पड़ती है, तो हम ये अपील करेंगे लोगों से कि आप इस पे दिलचस्पी लीजिए। रमज़ान के मौके से हो, बकरीद के मौके से हो व दीगर, भाई आप अपनी खुशियों में भी मदरसे के बच्चों को शामिल कीजिए, ये तो बहुत अच्छी बात होगी ना। अपनी खुशियों में शामिल कीजिए, जहाँ जो आप अपने लिए पसंद करते हैं वो आप अगर ये बच्चों के लिए भी अगर पसंद करेंगे तो आपके सवाब में बहुत बहुत इजाफा होगा। तो मैं लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि इसके तरफ भी तवज्जो दें।